ایک دفعہ خراسان کا مشہور عالم بغداد آیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اسے اپنے محل میں بلایا، اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ اس آؤ بھگت اور خاطر تواضع سے وہ عالم پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اتنے میں حضرت بہلول دانا بھی کہیں سے چلتے چلتے دربار میں آ پہنچے۔ جب بادشاہ نے بہلول کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اس پر اس مغرور عالم نے کہا کہ بادشاہ آپ بہت بڑے دل والے ہیں، آپ اپنے دربار میں گھٹیا اور کمزور لوگوں کو بھی جگہ دیتے ہیں۔ اس پر بہلول اٹھے اور اس عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہیں اپنے علم پر بہت غرور ہے، تو آؤ ہم ایسے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ آپ ایک علمی مذاکرہ کرو۔ اس پر اس عالم نے کہا کہ بہلول، میں نے سنا ہے کہ تم پاگل ہو اور میں پاگلوں کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتا۔ بہلول نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اپنے پاگل پن کا اعتراف کر رہا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ علمی مذاکرہ کرو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس پر خلیفہ ہارون رشید نے اس عالم سے کہا کہ آپ اس کے ساتھ علم مذاکرہ کریں۔ اس عالم نے کہا کہ میں ایک شرط پر بہلول کے ساتھ علم مذاکرہ کروں گا، میں بہلول سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر یہ اس کا جواب دے دیتا ہے تو میں اس کو 1000 اشرفی دوں گا، اور اگر وہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا تو بہلول کو مجھے 1000 اشرفی دینی پڑے گی۔ اس پر بہلول نے کہا کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا، اور جب تک آپ کے پیسے پورے ہوں آپ مجھ سے اپنے غلاموں کی طرح کام لیجیے گا۔ مذاکرے کا آغاز ہوا۔ خراسان کے عالم نے بہلول سے سوال کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شریف شوہر کے ساتھ موجود ہے، اور اس گھر میں ایک آدمی اور ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی اور ہے جو کہ روزے سے ہے۔ اچانک اس گھر میں ایک اور آدمی داخل ہوتا ہے، اور اس کے داخل ہوتے ہی اس عورت کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور جو روزے سے ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص کون تھا؟ دربار میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ ایک لمحے بعد بہلول نے کہا کہ کمرے میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے، جو ایک سفر پر گیا تھا اور اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس عورت نے شرعی طور پر اجازت لی اور دوسرا نکاح کر لیا۔ اب جب کہ وہ زندہ تھا اور آ گیا ہے تو اس کے آتے ہی اس عورت کا دوسرا نکاح فاسد ہو گیا، اور جب وہ آدمی زندہ ہی ہے تو اس کے قضا روزے اور نمازیں بھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول کو بہت داد دی اور تمام دربار بھی اشش کر اٹھا۔ اس کے بعد بہلول نے خلیفہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے سوال پوچھنے کی اجازت ہے۔ بادشاہ نے بہلول کو اجازت دی۔ انہوں نے سوال پوچھا کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس 2 مٹکے ہیں، ایک مٹکے میں شیرہ ہے اور دوسرے مٹکے میں شہد، ہم شکنجین بنانا چاہتے ہیں، دونوں مٹکوں سے ہم نے ایک ایک پیالہ شہد اور ایک پیالہ سرکے کا لیا اور شکنجی تیار کی۔ اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ اس کے اندر کوئی مرا ہوا چوہا پڑا ہوا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چوہا شکنجی میں مرا تھا یا پھر چوہا شہد میں مرا تھا؟ اس پر وہ عالم خاموش ہو گیا اور دربار میں بھی مکمل سناٹا چھا گیا۔ وہ عالم کافی دیر تک سوچتا رہا۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ آپ کے سوال کا اگلے ہی لمحے بہلول نے جواب دے دیا تھا، تو آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اس پر وہ عالم شرمندہ ہوا، اس نے نظر نیچے کی اور کہا کہ خلیفہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ بہلول تم ہی کا، اگر یہ عالم اپنی لا علمی کا اعتراف کرے تو میں جواب دیتا ہوں، میں شرمندہ ہوں اور مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا۔ اس پر بہلول نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چوہے کو اچھی طرح پانی سے دھوئیں اور اس کے بعد اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہے تو وہ چوہا سرکے میں ڈوب کر مرا ہے، اور اگر اس کے پیٹ میں شہد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہد کے برتن میں مرا ہے۔
اس پر تمام دربار اور خلیفہ آشاش کر اٹھے اور وہ عالم بہت شرمندہ ہوا، اور اس عالم نے 1000 اشرفیاں بہلول کے حوالے کی، اور بہلول نے ان اشرفیوں کو اپنی جھولی میں لیا اور دربار سے باہر جاتے ہی غریب غربا میں تقسیم کر دیا۔